کبھی یہ خیال آیا ہے کہ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں اتنی خاص اور طاقتور کیوں ہیں؟ آج ہم ایک ایسی کہانی میں اتریں گے جو حفاظت، حسد اور اللہ کی بے پناہ رحمت کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کہانی ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے نازل ہونے کی، وہ 2 سورتیں جو ہمارے لیے ایک الہی ڈھال بن گئیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو انجمن مشق سکینہ انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ہماری کہانی کی شروعات ہوتی ہے مدینہ سے، جہاں ایک غیر معمولی صورتحال تھی۔ شہر پر ایک عجیب سی اداسی اور ایک بھاری خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور اس ساری بے چینی کا مرکز کوئی اور نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا۔ آخر اس اداسی کی وجہ کیا تھی؟ یہ ایک پر اسرار تکلیف تھی، اور یہ ہے ہمارے اس تجزیے کا پہلا حصہ۔ ذرا تصور کریں، مدینہ جو ہمیشہ امن اور روشنی کا مرکز تھا، اب وہاں ایک خاموش سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب کے لیے رہنمائی اور امید کا سرچشمہ تھے، خود ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ اور یہ کوئی عام بیماری نہیں تھی، نہ کوئی بخار تھا، نہ کوئی زخم، بلکہ ایک ایسی گہری کمزوری تھی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے درد کی اندیکھی گروہوں نے جسم اور روح دونوں کو جکڑ لیا ہو۔ دل پر ایک بھاری بوجھ تھا، اور جو بات سب سے زیادہ پریشان کن تھی وہ یہ کہ وحی یعنی اللہ کا پیغام آنا رک گیا تھا۔ صحابہ کرام یہ سب دیکھ کر شدید پریشان تھے۔ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مسجد میں بھی بہت کم نظر آتے تھے۔ گلیوں میں، گھروں میں، ہر جگہ لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے، آخر رسول اللہ کو ہوا کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پوشیدہ شر تھا جو نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن سب کے دلوں میں خوف پیدا کر رہا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کے پیچھے کون تھا؟ کون سی طاقت کام کر رہی تھی؟ اور یہ ہمیں کہانی کے دوسرے حصے کی طرف لے جاتا ہے، پردے کے پیچھے کی سازش۔ اس سازش کی جڑ میں تھی حسد کی آگ۔ ایک شخص کے دل میں یہ خیال پل رہا تھا، محمد تو مدینہ میں سب کا چہیتا بن جائے گا، اس کا کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یہ الفاظ اس گہری نفرت اور جلن کو ظاہر کرتے ہیں جو اس سازش کی بنیاد بنی۔ اور یہ شخص تھا لبید بن عاصم، مدینہ کا ایک ماہر جادوگر۔ وہ اسلام کی پھیلتی ہوئی روشنی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ تو اس نے ایک بہت ہی گھناؤنا منصوبہ بنایا۔ پہلا قدم، اس نے کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور اس میں موجود چند بال حاصل کر لیے۔ دوسرا قدم، اس نے ان چیزوں پر شیطانی قوتوں کی مدد سے کالا جادو کیا۔ تیسرا قدم، اس نے 11 گرے باندھی اور ہر گرہ میں ایک شیطانی اثر پھونکا۔ اور چوتھا اور آخری قدم، اس نے ان چیزوں کو مدینہ کے پاس ایک ویران کنویں زروان کی گہرائی میں چھپا دیا۔ جیسے جیسے جادو کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، ایک الہی روشنی مداخلت کرنے کو تیار تھی۔ اب ہم کہانی کے سب سے اہم موڑ پر آتے ہیں، اللہ کی طرف سے مدد۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے سب سے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے جب مایوسی بڑھ رہی تھی، اور وہ اپنے ساتھ امید کی ایک نئی کرن لے کر آئے۔ اور وہ اپنے ساتھ کیا لائے تھے؟ ایک الہی تحفہ اور ایک مکمل علاج۔ آسمان سے نازل ہونے والی 2 سب سے طاقتور صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ خاص طور پر اسی مسئلے کے حل کے لیے نازل کی گئی تھیں۔ یہ صورتیں دراصل ایک دعا ہے، ایک نسخہ ہے جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہر شر سے اللہ کی پناہ کیسے مانگی جائے۔ سورۃ الفلق ہمیں ہر بیرونی شر سے بچاتی ہے، چاہے وہ مخلوق کا شر ہو، اندھیرے کا، جادو کا یا حسد کرنے والوں کا، اور سورۃ الناس ہمیں ہر اندرونی شر سے محفوظ رکھتی ہے، یعنی شیطان کے وسوسوں سے، چاہے وہ جنوں کی طرف سے ہوں یا انسانوں کی۔ اس الہی ہدایت کے ملنے کے بعد اب وقت آ گیا تھا کہ اس جادو کے اثر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے صرف صورتیں ہی نازل نہیں کیں، بلکہ انہوں نے وہ راز بھی کھول دیا کہ جادو کا سامان آخر چھپایا کہاں گیا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھیک ٹھیک اس جگہ کا بتایا، زروان کا کنواں۔
حکم ملتے ہی امام علی علیہ السلام کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ فوراً اس جگہ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ اس ویران کنویں پر پہنچے اور اللہ کی مدد سے اس گہرائی سے وہ بنڈل نکال لائے جس پر جادو کیا گیا تھا۔ اور جب اس بنڈل کو کھولا گیا تو اس میں ٹھیک 11 گریں تھیں۔ یہ نمبر بہت اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورت الفلق اور سورت الناس کی کل آیات بھی 11 ہی ہیں۔ ہر ایک گرہ کے لیے اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی تھی۔ اور پھر وہاں ایک معجزہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی پہلی آیت پڑھی، پہلی گرہ خود بخود کھل گئی، دوسری آیت کے ساتھ دوسری گرہ، اور اسی طرح ہر آیت کی تلاوت پر ایک ایک گرہ کھلتی چلی گئی، یہاں تک کہ 11ویں آیت پر آخری گرہ بھی کھل گئی اور جادو کا سارا اثر زائل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لمحے سکون محسوس ہوا، جیسے کوئی بھاری بوجھ ان کے جسم سے اتر گیا ہو۔ آپ کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا اور آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس پورے واقعے میں شفا کے ساتھ ساتھ ایک بہت گہرا سبق بھی چھپا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سبق کیا تھا۔ رحمت اور حفاظت کا سبق۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ یہ سب لبید بن عاصم کا کیا دھرا ہے تو صحابہ اکرام غصے میں تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اس شخص کو سخت سزا دی جائے جس نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے بدلے کا راستہ نہیں چنا بلکہ رحم کا انتخاب کیا اور اسے معاف کر دیا۔ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تھی۔ انہوں نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا جس نے ان پر جان لیوا جادو کیا تھا۔ اس عمل سے انہوں نے پوری دنیا کو سکھایا کہ اسلام کا پیغام نفرت پھیلانا نہیں بلکہ رحمت عام کرنا ہے، اور یہ کہ معافی انتقام سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ سورت الفلق اور سورت الناس کو المعوذتین کہا جاتا ہے، یعنی پناہ دینے والی 2 سورتیں۔ یہ صرف اس ایک واقعے کا علاج نہیں تھیں، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کے لیے ایک لازوال الہی ڈھال ہیں، ایک ایسا تحفہ جس کے ذریعے ہم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شر سے اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سب سے بڑی اور حقیقی حفاظت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔